هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات. سورۃ البقرہ آیت نمبر 138. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو. ومن احسن من اللہ صبغہ، اور رنگ میں اللہ سے بہتر کون ہے. ونحن له عابدون، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. قل کہہ دیجئے اتحاجوننا فی اللہ، کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو. وہو ربنا، حالانکہ وہ ہمارا رب ہے. وربکم، اور تمہارا بھی رب ہے. ولنا اعمالنا، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں. ولکم اعمالکم، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں. ونحن له مخلصون، اور ہم اسی کے لیے اخلاص کرنے والے ہیں، خالص کر دینے والے ہیں عبادت کو. ام تقولون، یا تم کہتے ہو ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، کہ بلا شبہ ابراہیم، اسحاق، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد کانوا ہودن او نصارا، وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے. قل کہہ دیجئے اانتم اعلم ام اللہ، کیا تم بہتر جانتے ہو یا اللہ بہتر جانتا ہے. ومن اظلم، کون بڑا ظالم ہے، ممن، اس شخص سے، کتم شہادۃ عنده من اللہ، جس نے وہ شہادت چھپا لی جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے تھی. وما اللہ بغافل عما تعملون، اور تم جو عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے. تلک امت، یہ ایک امت ہے، قد خالت، جو گزر چکی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا. ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے اس بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا جو وہ عمل کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ سے
بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ ہوتا یہ تھا کہ جو نصرانی تھے جب بھی کسی بندے کو نصرانی بناتے یا ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اسے ایک زرد رنگ کے پانی کے ساتھ غسل دیتے اور پھر وہ سمجھتے کہ اب یہ ہمارے مطابق ایک صحیح معنوں میں عیسائی ہو چکا ہے۔ جیسے ہی کوئی ان کے ہاں اپنے دین کو چھوڑ کر کے ان کے دین میں آتا تو اس کو بھی ایک خاص رنگ کے ساتھ نہلاتے، اور جو ان کے ہاں بچہ پیدا ہوتا اس کے ساتھ بھی یہی رسم اختیار کرتے، اور وہ سمجھتے کہ یہ زرد رنگ جو ہے یہ ہمارا ایک خاص رنگ ہے جسے مذہبی رنگ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہودیوں کے ہاں بھی ایسی کچھ شناختیں تھیں، اور وہ سمجھتے تھے کہ جو ہماری اس شناخت کے اوپر ہے وہ صحیح معنوں میں یہودی ہے۔ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ ان سارے رنگوں سے نکلو، صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ کو اختیار کرو، اور اللہ کے رنگ سے کسی اور کا رنگ بہتر نہیں ہو سکتا۔ معذرت کے ساتھ مسلمانوں میں بھی کچھ خاص قسم کے رنگ شامل ہو گئے۔ ہم نے اپنے خاص فرقوں میں اور اپنے خاص جو ہمارے مختلف فرق ہیں ہم نے اس میں اپنے خاص رنگ متعین کر لیے۔ جو ہمارے رنگ کے مطابق کپڑے نہیں پہنتا، پگڑی نہیں باندھتا، اور اس کے جو لباس ہیں وہ ہمارے خاص فرقے کے رنگ جیسے نہیں ہیں تو ہم اسے اپنے فرقے میں شمار ہی نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگوں نے زرد رنگ کو اختیار کیا اور کپڑے بھی زرد پہننے، اور اس کے اوپر جو کپڑے ہیں پگڑی کی صورت میں یا چادر کی صورت میں اس کو بھی خاص رنگ دے دیا، اور وہ ہماری شناخت ہو گیا۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے سبز کلر کو اپنے لیے سمجھا کہ یہ ہمارا ایک خاص مذہبی شعار ہے، اور اپنے کپڑوں کو بھی، اپنے جوتوں کو بھی، یہاں تک کہ اپنی پگڑی کو بھی وہ ایک خاص کلر دے دیا۔ کسی نے کالے رنگ کو سمجھا کہ یہ ہمارا ایک خاص مذہبی شعار ہے۔ تو اللہ رب العالمین دعوت یہ دیتے ہیں کہ ان رنگوں میں کچھ نہیں ہے، بلکہ اصل رنگ یہ ہے کہ اللہ کا جو رنگ ہے وہ تمہاری زندگی میں نظر آنا چاہیے۔ اب اللہ کے رنگ سے بہتر کوئی رنگ نہیں ہو سکتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا رنگ کیا ہوتا ہے، یعنی اللہ کا جو رنگ ہے وہ کون سا رنگ ہے؟ تو اللہ کا جو رنگ ہے نا وہ دین فطرت ہے۔ جو دین اسلام ہے، جو دین فطرت ہے، جسے اللہ نے لوگوں کی طبیعتوں کے مطابق بنایا ہے، وہ فطرت اللہ کا رنگ ہے۔ اب اللہ کی فطرت میں یہ ہے کہ بالوں کو کاٹنا یہ فطرت ہے، داڑھی کو چھوڑ دینا یہ اللہ کے رنگ میں سے ایک رنگ ہے کیونکہ یہ فطرت ہے، اور ناخنوں کو تراشنا یہ فطرت ہے، اور اسی طریقے سے زبان سے سچ بولنا یہ فطرت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ انسان کو اپنی زبان سے سچ ہی بولنا چاہیے۔ بد کلامی سے اپنے آپ کو بچانا یہ فطرت ہے، اور کوئی انسان کیا جانور بھی اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ ان کی زندگی کے اندر بھی دوغلا پن ہو۔ تو یہ ایک فطرت ہے، اس کو اختیار کرنا اور اپنی نظر کی حفاظت کرنا، اپنے کانوں سے ان چیزوں کو سننا جو اللہ کی رضا کا ذریعہ بنتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف نہ دینا، اور اپنی ٹانگوں سے معصیت اور کسی مسلمان بھائی کو تکلیف دینے کی غرض سے ان ٹانگوں کو استعمال نہ کرنا یہ فطرت ہے۔ اور ایک ایسے معاشرے میں رہنا اور ایسا معاشرہ ڈیولپ کرنا جس میں اخلاقیات ہوں اور بد اخلاقیوں سے وہ معاشرہ کوسوں دور ہو، یہ فطرت ہے اور تقاضا کرتا ہے دین اسلام بھی۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ جس بندے کے اندر آتی ہیں وہ اللہ کے رنگ میں رنگا ہوا ایک آدمی ہے، اور جس کی زندگی میں قدم قدم پہ نافرمانیاں ہیں، گناہ ہیں،
اور اللہ رب العالمین کی معصیتیں ہیں، لوگوں کو تکلیف اور نقصان دینے کا اس کے اندر ایک غالب جذبہ موجود ہے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ اس کے اندر وہ جو اللہ کا رنگ ہے نا، وہ رنگ نظر نہیں آتا۔ اور اللہ رب العالمین کے جو رنگ جو نظر آتا ہے، یعنی انسان کو نظر آئے کہ اس بندے کے اوپر اللہ کے دین کا رنگ ہے، تو سب سے بڑا جو رنگ ہے نا وہ اللہ کی عبادت کا رنگ ہے۔ اب اللہ کی عبادت کا جو رنگ ہے نا وہ 5 دفعہ دن میں نماز پڑھنے سے خود بخود آپ کے چہرے پر نمایاں ہوگا۔ اور یہ بڑی مزے کی بات ہے، اللہ کا جو رنگ ہوتا ہے نا، جو شریعت کا رنگ ہوتا ہے، جو دین اور فطرت کا جو رنگ ہوتا ہے، یہ واقعتاً انسان کے چہرے سے نظر آتا ہے۔ ایک بندہ نافرمانیوں کا ارتکاب کرتا ہے، اس کے چہرے پہ کبھی آپ کو وہ جو نور کی ایک صورت ہوتی ہے نا، جس سے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے چہرے پہ بڑا نور ہے، وہ نور آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اس میں عبادت کا رنگ ہی نہیں ہے، اور وہ اللہ کو جو رنگ عبادت کی صورت میں مطلوب اور مقصود تھا وہ اس کی زندگی میں نہیں ہے۔ تو جو عبادت گزار ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور وہ یہودی عالم جو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا تھا اور کہا کہ یہ کوئی جھوٹا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی آپ کی بات نہیں سنی تھی، صرف آپ کو دیکھا تھا اور دیکھنے سے کہہ دیا کہ یہ کوئی جھوٹا چہرہ نہیں ہے۔ تو جو چہرہ ہوتا ہے نا، وہ آپ کے اندرونی مناظر کی منظر کشی کرتا ہے، آپ کا چہرہ بتاتا ہے کہ آپ ایک سچے مسلمان ہیں یا آپ ایک سچے مسلمان نہیں ہیں۔ تو یہ جو چہرے پہ جو آپ کو چیزیں نظر آتی ہیں نا، یہ دین کا رنگ ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہ مذہبوں کے جو رنگ ہوتے ہیں اور خاص مسلکوں کے جو رنگ ہوتے ہیں، ان رنگوں سے اپنے آپ کو نکال کر کے اللہ کے رنگ میں رنگ جائیے۔ یہ دین فطرت ہے، اور فطرت اسلام اور دین ہم سے اس چیز کا تقاضا کرتا ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اللہ کے لیے ہی عبادت کرنے والے ہیں۔ کل کہہ دیجئے، آپ ان یہودیوں سے کہیے اور عیسائیوں سے کہیے، أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ، کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑا کرتے ہو، جبکہ وہ اللہ ہمارا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ اللہ کے بارے میں یہودی کیسے جھگڑتے تھے؟ یہودی اس لیے جھگڑتے تھے کہ بھائی نبی تو ہمارے اندر سے آنا تھا اور ہماری خاص لڑی سے آنا تھا، تو یہ نبی تم میں سے کیسے اللہ رب العالمین نے پیدا کر دیا؟ تو یہ بھائی نبی کو پیدا کرنا اور نبی کو نبوت دینا، اور کس نسل سے اور کس قبیلے قبیلے سے نبی ہوگا، یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں نا۔ اب جو فیصلے اللہ کے ہیں اور جو اختیارات اللہ کے ہیں، ان اختیارات اور فیصلوں میں آپ ہمارے ساتھ جھگڑا تو نہ کرو۔ ہمارا بھی رب اللہ ہے، تمہارا بھی رب اللہ ہے، اور اللہ رب العالمین جس کو نبی بنانا چاہے گا، جہاں نبوت کو رکھنا چاہے گا، یہ اللہ رب العالمین کے اختیارات ہیں۔ نحن لہ مخلصون، ہم تو خالصتاً اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں۔ اللہ کہہ دے کہ بھائی عرب کی سرزمین سے نبی ہوگا، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ نے کسی اور جگہ سے نبی کو پیدا کر دیا اور مبعوث کر دیا، ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ ہماری خالصتاً جو عبادتیں ہیں وہ اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ ام تقولون ان ابراہیم، کیا تم یہ کہتے ہو، اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپ ان یہودی عیسائیوں سے کہیے، کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی جو آل اولاد تھی، یہ سارے یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ جیسا کہ یہ لوگ کہا کرتے تھے، یہودی کہتے تھے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی آگے اولاد یعقوب یہ سب یہودی تھے، اور عیسائی کیا کہتے تھے کہ ابراہیم بھی عیسائی تھے اور اسماعیل بھی عیسائی تھے، اسحاق بھی عیسائی تھے، یعقوب اور ان کی آل اولاد بھی عیسائی تھی۔ حالانکہ اللہ رب العالمین کہتے ہیں آپ ان سے سوال کرو کہ اَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ، تم زیادہ بہتر جانتے ہو یا اللہ بہتر جانتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، اور تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل، اسحاق یہ سب یہودی تھے یا عیسائی تھے۔ اب تم صحیح کہتے ہو یا اللہ صحیح کہتا ہے؟
اور یقینی بات ہے کہ تم جھوٹ بول سکتے ہو، اللہ تو جھوٹ نہیں بول سکتا۔ من اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، اللہ رب العالمین کہتے ہیں آپ ان سے کہیے کہ اس شخص سے بڑھ کے ظالم کون ہو سکتا ہے جو شہادت اور گواہی کو چھپاتا ہے۔ حالانکہ سب یہودی جانتے ہیں کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام یہ یہودی نہیں تھے، اور سارے عیسائی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام یہ عیسائی نہیں تھے، بلکہ ایک مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو یہودیت تھی یہ موسیٰ علیہ السلام کے بہت زمانے کے بعد جا کے انہوں نے بطور مذہب اس کو اختیار کیا تھا۔ جو موجودہ یہودیت ہے اور جو عیسائیت ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام والی عیسائیت نہیں ہے، بلکہ ان کے جانے کے بہت بعد جا کر کے انہوں نے اس موجودہ جو عیسائیت ہے اس کو لانچ کیا اور کہا کہ لوگوں کو ورغلایا اور کہا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام عیسائی تھے۔ میں اس کو سمجھانے کے لیے آپ کو یوں بتاتا ہوں، جیسا کہ ہمارے اس زمانے میں کوئی مولوی، کوئی عالم یہ کہہ دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حنفی تھے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے جو شافعی مسلک تھا اس کے مطابق لوگوں کو فتویٰ دیتے تھے، یا کوئی مالکی اٹھ کے کہہ دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مالکی فقہ کو مانتے تھے، یا کوئی حنبلی اٹھ کے یہ کہہ دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو تھے نا وہ حنبلی مسلک کو ماننے والے تھے۔ ظاہر ہے ایسا نہیں ہے، یہ ساری جو ائمہ ہیں اور جو ان کی فقہ ہے یہ بہت بعد کی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پہلے ہو گزرے۔ ایسے ہی جو یہودی تھے موسیٰ علیہ السلام بہت پہلے ہو گزرے، اور ایسے ہی جو عیسائی تھے اور جو ان کی عیسائیت ہے یہ جناب عیسیٰ علیہ السلام والی عیسائیت نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں تم اس شہادت کو چھپاتے ہو، حالانکہ تمہیں بہتر پتہ ہے کہ تمہاری جو یہودیت ہے اور تمہاری جو عیسائیت ہے یہ انبیاء والی عیسائیت اور انبیاء والی یہودیت نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین اس سے غافل نہیں ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم۔ یہ آیت مبارکہ پہلے بھی آئی، وہاں اس سے مراد یہودی تھے اور یہاں ہم سب اس سے مراد ہیں۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ وہ امت تھی جو گزر گئی، یہودی بھی گزر گئے، عیسائی بھی گزر گئے، پرانے سارے لوگ گزر گئے، ان کے لیے وہ اعمال ہیں جو انہوں نے کیے اور تمہارے لیے وہ ہیں جو تم نے کیے، اور تم سے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا جو وہ اپنی زندگی میں کرتے رہے، اور ہم سے ان سے سوال نہیں کیا جائے گا ہمارے بارے میں کہ ہم ان کے آنے کے بعد، ان کے جانے کے بعد کیا کرتے رہے۔ لہذا کسی یہودی کو اگر یہ بہت اپنے اوپر فخر ہے کہ میں ابراہیم کی آل میں سے ہوں، اور کسی عیسائی کو اگر اپنے اوپر یہ فخر ہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کی لڑی میں سے ہوں، اور کسی سید زادے کو اپنے اوپر یہ ایک فخر ہے کہ میں آل رسول میں سے ہوں، اور یہ نسبتیں اور یہ تعلق جو ہے مجھے کوئی فائدہ دے دے گا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ایسا نہیں ہوگا۔ ان کے لیے وہ عمل ہے جو انہوں نے کمائے، تمہارے لیے وہ عمل ہے جو تم نے کمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من بطأ به عملہ لم یسرع به نسبہ، جس کے عمل نے اس کو پیچھے رکھا اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکے گا۔ یعنی میرا عمل ہی مجھے قیامت کے دن پیچھے کر دے، پھر میں آل رسول ہوں، یا میں سید زادہ ہوں، یا میں کسی بڑے خاندان کا فرد ہوں، یا میں کسی نبی کی اولاد ہی کیوں نہ ہوں، اگر میرا عمل مجھے پیچھے کر دیتا ہے میرا نسب مجھے آگے نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اپنے اوپر انحصار کیجئے اور اچھے اعمال کے ذریعے اپنی آخرت کو بہتر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں قرآن مجید کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔